اور آج ہمارے ساتھ کریم کے سی ای او ہیں جو کہ ہیں جنید اقبال, اور ہی از اے ینگ انٹرپرینور ان پاکستان. جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹ دیکھا ہے کریم کے بہت زیادہ ہائپ ہے, ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے ریویوز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کریم کے بارے میں. سو ناؤ وی ہیو ہیم, اور چلیں ان سے کچھ ان کی کریم کے بارے میں پوچھتے ہیں, کچھ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور ان کے بارے میں کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ اس سے پہلے کریم واز ان مینا ریجن, اور پاکستان میرے خیال سے اٹس ناٹ ان مینا ریجن, اور پاکستان پہلی وہ کنٹری ہے جس میں کریم آفٹر آل دوز گلف کنٹریز پہلی پاکستان ایشین کنٹری ہے جس میں آیا ہے. بالکل, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. بالکل آپ نے درست کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے, لیکن کریم کی روٹس پاکستان میں ہے. کریم آج سے 4 سال پہلے کریم کا آغاز ہوا دبئی میں, لیکن کریم کی ٹیکنالوجی ڈے 1 سے پاکستان میں بنی ہے. سو دا ایپ از اے پاکستانی ایپ. کریم کے جو 2 کی کو فاؤنڈرز ہیں, مدثر شیخا اور میگنس اولسن. سو مدثر از اے بورن اینڈ ریزڈ کراچی ایکٹ, سو دیٹس اگین ایز پاکستانی ایز کین بی. اس کے علاوہ کریم پورے جی سی سی میں آپریٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ نارتھ افریقہ میں ہم ایجپٹ اور موراکو میں ہیں. اگر آپ ایجپٹ اور موراکو کو نکال دیں تو 85% کیپٹنز جو ہیں کریم کے وہ بھی پاکستانی ہیں. سو اگر اس ریجن میں اور اسپیشلی ٹیک ورلڈ میں کوئی کمپنی ہے جس کی روٹس اتنی ڈیپ ہیں پاکستان میں تو وہ کریم ہے. سو اٹ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم. سو فار کریم ٹو کم ٹو پاکستان از لائک کریم کمنگ ہوم. It was obvious. It's obvious and it's home. Okay. So tell us your journey and Kareem. How did you join Kareem, ya phir how you guys? I was introduced to Kareem through a friend who happens to be in the HR business. So اس زمانے میں ایک investment banker رہنے کے بعد I was starting a logistics business. I was starting to become a part of a logistics business. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کال کر کے کہ اس طرح کریم کمپنی ہے, مڈل ایسٹ میں فاسٹسٹ گروئنگ ہے, اس طرح گلوبل جائنٹس کو کمپٹیشن دے رہی ہے اور بہت ہائپ جنریٹ کر رہی ہے, اور وہ کچھ لوگوں سے ملنے میں انٹرسٹڈ ہیں. انہوں نے آپ کا نام سنا, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو سی کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں ٹو ہیلپ لانچ پاکستان فنکشنز. تو پھر میری ملاقات ہوئی مدثر شیخا سے, سبسیکوینٹلی میری ملاقات ہوئی میگنس سے, عبداللہ سے, بیسکلی تینوں جو کو فاؤنڈرز ہیں, اس کے علاوہ کچھ بورڈ ممبرس سے. تو مجھے جو چیز 2-3 چیزیں ایک دم کلک کی مجھے. ایک تو یہ کہ جتنے لوگوں سے میں ملا ان سب سے, دے ور ایکسٹریملی اسمارٹ اینڈ ریئلی ہمبل ایٹ دا سیم ٹائم. سو آئی ریئلی لائک دیٹ کہ اتنے عقل مند لوگ, اتنے اسمارٹ لوگ اور اتنے ہمبل ایک ساتھ. اینڈ دین آئی واز فائنڈنگ دس اسپیس فیسینیٹنگ تھنگ کہ جو گلوبل اکانومی ہے اس میں the way we transact has changed. And the third thing that really, so the idea was کہ میں اس کو سیکھ سکوں. اور تیسری چیز جو مجھے ایک دم بڑی انسپائر کی وہ یہ کہ اس طرح کے جو رائڈ ہیلنگ پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے دنیا بھر میں جابس بہت کریٹ کی. تو پاکستان میں بہت جاب لیسنس ہے. تو when it finally struck me کہ اگر یہ چل گیا تو کتنی جابس کریٹ ہو سکتی ہیں. So these were the 3 motivations that got me here. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کو آلریڈی یہ بزنس بہت چل رہا ہے, لیکن پاکستان میں اٹس ناٹ دیٹ مچ. مطلب اب میں گنی چنی کمپنیز کے نام لے سکتی ہوں جو پاکستان میں یہ سروس پرووائڈ کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں آنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کے لیے؟ مطلب ایک تو کہ یوزر پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ وی آر ناٹ ریڈی ایک دم, تو کیا تھا؟ پاکستان میں کوئی بھی بزنس آپ شروع کریں, لوگ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, یس دیٹس اے چیلنج, بٹ دیٹس ون آف دا چیلنجز. پاکستان میں نمبر 1 چیلنج ہمیشہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے. سو باہر تو آپ کو ٹیکنالوجی انڈسٹری کے یا آئی ٹی انڈسٹری کے یا اس شیئرنگ اکانومی کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے لوگ مل جائیں گے. پاکستان میں آئی واز آلسو فریش ٹو دس انڈسٹری, سو انکلوڈنگ مائی سیلف دیٹ اٹ سیلف واز این HR چیلنج. تو جو فائنڈنگ گڈ پیپل ٹک ٹائم. سیکنڈلی جو کیپٹنس ہیں ان کو ٹرین کرنا, ان کو ڈھونڈنا, ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کام کرنا سکھانا, فیئر کیلکولیشنس وغیرہ سکھانا, میپس یوز کرنا سکھانا, یہ سب ان کے لیے نیا ہے. دس واز اے چیلنج. دین آئی تھنک کسٹمرس کے لیے بھی یہ چیز نئی تھی اور اب آہستہ آہستہ پریولنٹ ہو رہی ہے. لیکن سو امیجن این ایکسپیرئنس کہ ایک کیپٹن ہے جو ٹرین ہو کے ابھی نکلا ہے اور اپنی پہلی رائڈ کر رہا ہے, اور وہاں سے اس کو ایک کسٹمر مل جاتا ہے یا مل جاتی ہے جو اپنی پہلی کریم رائڈ لے رہے ہیں. سو دا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, دوز رائڈز آر آلویز فن اینڈ چیلنجنگ in more ways than one. I am noticing کہ آپ اپنا ورڈ کیپٹن یوز کرتے ہیں for your drivers. Yes. اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے؟
دیکھیں اٹس اے گڈ کویشچن. سو پہلی بات تو یہ کہ it's a more respectful word. It's a very respectful word, captain. You're a captain of your own destiny because majority جو ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنرز ہیں, کیپٹنز ہیں, وہ اپنی گاڑی اون کرتے ہیں یا کسی سے کرائے پہ گاڑی لیتے ہیں اور خود چلاتے ہیں, یا قرض لے کر گاڑی لیتے ہیں اور پھر اس کو اون کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. تو نوکری کرنے کے بعد ان کو انٹرپرنور بننے کا موقع ملا. سو دے آر کیپٹن آف دیئر اون ڈیسٹنی. اینڈ دین کیپٹن از اے نائسر ورڈ. مطلب جہاز کا بھی کپتان ہوتا ہے تو گاڑی کا کپتان بھی صحیح. اینڈ آور کیپٹنز فیل ریئلی گڈ. ٹاکنگ اباؤٹ دا کیپٹنس کی بات کریں تو آپ لوگ ان کی ٹریننگس کیسے کرتے ہیں؟ لائک دے کم ٹو یو اینڈ دین یو ٹرین دیم فار اے ڈے اور ٹو, یا کس طرح؟ جو کیپٹنز آتے ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو انہیں پوری کرنی ہوتی ہے. ان کے پاس ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے, انشورنس جو اس بزنس کو کور کرے وہ ہونی چاہیے, گاڑی کے کاغذات ٹھیک ہونے چاہیے, وہ گاڑی ان کی ہو یا ان کے پاس اتھارٹی ہو اس گاڑی کو چلانے کی. پھر گاڑی چیک ہوتی ہے کہ وہ گاڑی ٹھیک کنڈیشن میں ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اس پروسیس سے جب وہ گزر جاتے ہیں تو پھر دے کین سٹ فار ٹریننگ. ٹریننگ میں ان کو جنرل کریم کے بارے میں, کریم کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے اس کے بارے میں, جنرل بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, کسٹمر سروس کیسی ہونی چاہیے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں ٹرین کیا جاتا ہے کہ واٹ کین بی کنسٹرڈ ایز سیکشل ہراسمنٹ, اینڈ اور اس پہ ہماری کس کس چیز پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو پھر ان کی سسٹم میں انٹری کی جاتی ہے. پھر ان کا ڈیٹا بھیج دیا جاتا ہے RCS کو. RCS از اے پارٹ آف دا پاتھ فائنڈر گروپ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی کمپنی ہے. اکرام سہگل صاحب اس کے چیئرمین ہیں. وہ ان کیپٹنس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں. جب وہاں سے سب آل کلیئر آ جائے تو کیپٹن کو سسٹم میں ویریفیکیشن ہو جائے تو اس کو آن بورڈ کر دیا جاتا ہے. then they are ready to do business with us. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ہراسمنٹ کیس بھی ہوا تھا ریگارڈنگ کریم, تو اس کے بارے میں آئی وانٹیڈ ٹو نو یور ویوز کہ وہ کیا تھا, کس طرح تھا, وہ ڈرائیور کی غلطی تھی یا پھر دوسرے اینڈ سے وہ ایسی کیا کمیونیکیشن گیپ تھا دیٹ کریٹڈ آل دیٹ؟ بالکل, آپ نے مجھ سے جب پوچھا کہ چیلنجز کیا ہیں, تو اب اس پرٹیکولر کیس میں ہوا یہ کہ نارملی ہم کسٹمر کا نمبر کیپٹن کو نہیں دیتے, لیکن اگر کسٹمر کیپٹن کو فون کرے تو کیپٹن کے پاس کسٹمر کا نمبر آ جاتا ہے. تو کیپٹن نے بعد میں کسٹمر کو اپنے پرائیویٹ فون سے میسیج کیا کہ ہیلو ہاؤ آر یو, آر یو فری, کین یو ٹاک, دا فرینڈشپ, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ناؤ یہ ایجوکیشن بار بار دینا لوگوں کو, کیپٹن کو, یہ ہم روز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. آپ کسی خاتون کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھی لگ رہی ہیں, ایون دو اٹ کوڈ بی اے ویری نائس جیسچر, یو کانٹ سے دیٹ. You can't ask her where is she coming from, where is she going, why is she going. You cannot comment on her clothes, good or bad. اور یہ کہ رائڈ ختم ہونے کے بعد تو کسی صورت کسی بھی وجہ سے آپ فون کر ہی نہیں سکتے. ٹو دا پوائنٹ کہ اگر کسٹمر نے کیپٹن کو ریٹنگ نہیں اچھی دی تو پلٹ کے کیپٹن فون اگر کرے کہ جی آپ نے مجھے اچھی ریٹنگ دی, ناٹ الاؤڈ. اینی آف دیز وائلیشنز اکر اینڈ دا کیپٹن از آؤٹ امیڈیٹلی. ان دس کیس جو کسٹمر تھے شی واز اے بلاگر ہرسیلف, تو انہوں نے ہمیں کمپلین فائل ہی نہیں کی. ہمارے کیس میں ہوتا ہے اگر یہ کمپلین فائل ہوتی تو انسٹنٹلی دا کیپٹن از آف بورڈڈ اور بلاکڈ. انہوں نے کمپلین نہیں فائل کی, انہوں نے ڈائریکٹلی کال کیا کال سینٹر پہ. انہوں نے بھی نہیں بلکہ ان کے بیاف پر ایڈیٹر نے کال کیا اور کہا کہ جی ایک کیس رپورٹ ہوا ہے, آپ اپنا ویو دیں. کال سینٹر ایجنٹ آلریڈی گاٹ کنفیوز کیا کیا ویو, واٹ ڈو یو مین بائی دا ویو. اینڈ because call center couldn't provide a view and وہاں پر ایک مس کمیونیکیشن ہوگی. the call center agent did not think this was something that had to be escalated. they went ahead and published this in a blog. so وہ sensationalize ہو گئی. اچھا, جب یہ بلاگ پبلش ہوا ہم نے فوراً انہیں کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں بتائیں کہ کون ہے کیا ہے. تو تقریباً 36 گھنٹے تو لگے ان کو ہمیں بتانے میں کہ کیپٹن کون ہے اور کسٹمر کون ہے. ہم نے کسٹمر سے اپالوجائز کیا, آف کورس اپالوجائز کیا. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں اگر ویسے ہی بتاتی ہیں تو ہم ویسے ہی اس پہ ایکشن لے لیتے. سیکشل ہراسمنٹ پہ کام کر تو رہے تھے, ہم نے بھی اپنی ایفرٹس کو ڈبل ٹرپل کر, اور ہم نے پھر اس کے بعد فوراً اپنا ٹریک مائی رائڈ فنکشن لانچ کیا, جس میں اگر آپ نے رائڈ بک کی ہے, جیسی آپ بک کریں گی اور کنفرمیشن کا ایس ایم ایس آئے گا, اس میں ایک لنک آ جاتا ہے جو جس لنک کے ذریعے کوئی بھی آپ کی رائڈ ٹریک کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس لنک کو فارورڈ کر دیں اپنے کسی گھر والے کو, دوست کو, and they can then track your ride.
So this is added feature which we had already, but then we marketed it. So the customer is always right. ہماری سروس کے 45% یوزرز جو ہیں وہ خواتین ہیں, اور خواتین جب آ کے ہمیں کہتی ہیں کہ میری زندگی ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ ہے ان پری اینڈ پوسٹ کیئرنگ ورلڈ, we feel really good, our team feels really good about it. But it also tells us کہ ہماری رسپانسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اس پہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی مل کے سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. بٹ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کسٹمر جو ہیں وہ خطرے پہ ہیں کیپٹن کی وجہ سے. کراچی جیسے شہر میں کیپٹن بھی خطرے میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد, تو کیا آپ کے پلانس ہیں کہ یو ٹو گو انٹو ادر سٹیز آلسو, یو ول جسٹ اسٹک ٹو دی میجر سٹیز آف پاکستان؟ ایبسلیوٹلی, وی وانٹ ٹو بی ان ناٹ بی ایوری ویئر ان پاکستان. اینڈ آئی تھنک جو ہمارا رول آؤٹ پلان ہے, لوگ اکثر پوچھتے ہیں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. اٹس HR. As we keep finding good people and as cities start running more like well-oiled machine and we have the capacity to go and launch new cities, we'll launch new cities. نہیں, I just want to get into the business model. سے میں پوچھنے والی تھی کہ آپ لوگ کا بزنس ماڈل کیا ہے. How do you guys generate revenues? کیونکہ آپ سے پہلے بھی 1-2 کمپنیز ہیں پاکستان میں, تو how do you differ from them? ہمارا بزنس ماڈل ایسا ہے, ہم پرائمریلی ایک پلیٹ فارم پرووائڈر ہیں. وی آر اے ٹیکنالوجی کمپنی. ہماری ٹیکنالوجی پہ کسٹمر آتا ہے اینڈ کسٹمر لکس فار اے رائڈ. وی فیسیلیٹیٹ دا کسٹمر ان کنیکٹنگ دیم ٹو ٹرانسپورٹ پرووائڈرز who could be companies or individuals. The customer pays us a fee and then compensates them directly. تو مطلب in a sense کہ اگر 100 روپے دیے جا رہے ہیں تو اس میں سے کچھ فیصد ہماری پلیٹ فارم کی یوزیج فی ہے, باقی ریمبرسمنٹ ہے فار دا ڈرائیور. سو اس جو ٹوٹل چارج ہوتا ہے کسٹمر کا, اس میں سے کچھ ہماری فیس ہوتی ہے. That's how we make revenue. اور پاکستان میں اس کے اور بھی میں آپ کو بتایا کہ کمپنیز ہیں آلریڈی, لیکن میں بات کروں گی اب فرام ویئر یو شفٹڈ دس, لائک دا رکشا ڈرائیورز اور دا ٹیکسی ڈرائیور جو نارمل تھے, آپ ادھر تو جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ جاب لیس نہیں ہوتے جا رہے, تو ان کا بزنس بھی تو کم نہیں ہوتا جا رہا؟ آپ انشاءاللہ ہم جلد رکشا مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور رکشے کا جو ماڈل ہے, دے ہیو اے ویری ٹف لائف اینڈ دے کانٹ ڈو اے لاٹ آف رائڈز اے ڈے, بیکاز وہ اڈے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں سے رائڈ اٹھاتے ہیں, کسی کو ڈراپ کرتے ہیں, پھر اڈے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ماڈل کا رکشے کے لیے. بہت جلدی ہم مارکیٹ میں رکشے کو لائیں گے, اور کوئی نئے رکشے تھوڑی ہوں گے. یہی جو ہمارے بھائی ہیں جو رکشے چلا رہے ہیں, انہیں کو ہم ٹرین کریں گے اور اپنے ماڈل پہ کوآپٹ کریں گے. تو ہماری جو ایپ ہے ابھی اس میں آپ کو 2-3 کار ٹائپس نظر آتی ہیں, اس میں رکشا بھی نظر آئے گا. نہیں, وی وانٹ ٹو ورک آن رکشا ماڈل. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام انڈسٹری بہت زیادہ بڑی ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف ایپ آ رہی ہے. جیسے فوری مزدوری بھی اگر میں کہوں تو این ایپ دیٹ کنیکٹس مزدور ٹو the one who wants the service, اور جس میں حریم آ رہی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کمپلیٹلی ڈیجیٹل پاکستان بننے کے لیے اور کیا کیا چیزیں چاہیے؟ پیمنٹ سسٹم. یہ جو ڈیجیٹل سروسز ہیں, کیش ماڈل میں ایک حد تک اسکیل ہو سکتی ہیں. جتنی تیزی سے ایک تو موبائل پیمنٹ پلیٹ فارمز گرو کریں گے, پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ڈائریکٹ ٹو بینک پلیٹ فارمز جب آ جائیں گے تو زیادہ گروتھ آئے گی. اس وقت ٹوٹل پاکستان میں صرف 1.2 ملین کریڈٹ کارڈز ہیں, اس میں سے بھی شاید 8 لاکھ ایکٹیو ہیں. اس کے کوئی 4 یا 5 گنا ڈیبٹ کارڈز ہوں گے. میجورٹی ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز بائی ڈیفالٹ آن لائن ٹرانزیکشنز کے لیے بند ہیں. آپ کو فون کرنا پڑتا ہے بینک کو, یا پر ٹرانزیکشن کھلوانا پڑتا ہے, یا بائی ڈیفالٹ کھلوائیں, اور اس میں آپ کو بینک اتنی لمبی پڑھ کے سناتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں. تو گلوبلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یوز اے کریڈٹ کارڈ آن لائن اینڈ اٹس پروٹیکٹڈ جسٹ دی وے اے کریڈٹ کارڈ از پروٹیکٹڈ آن اے پوائنٹ آف سیل مشین. سو یہ جب کریڈٹ کارڈ کی انکرپشن اسٹرانگ سسٹمس تو اویلیبل ہیں, ان کے پاس بھی وہی ہے جو باہر اویلیبل ہے, وہ اویلیبل ہو جائے گی. دوسرا جو بینک میں منی ٹرانسفر کی اجازتیں ہیں, کچھ اس میں ریگولیشنس کی بھی ہرڈلز ہیں, وہ جب کھل جائیں گے کہ فار ایگزامپل میں ایپ میں جا کے کیش پہ بھی پے کر سکتا ہوں, کریڈٹ کارڈ بھی, اور لیٹس سے میرا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے, تو میں نے ایک دفعہ اس کو رجسٹر کر دیا, اور جس طرح وہ جب کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو ڈائریکٹ چارج ہو جاتا ہے. مجھے ٹرانزیکشن کے بعد
राइट हैंड होने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, जब वैसे ही डायरेक्ट टू बैंक होना शुरू हो जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा. अब ईरान की एग्जांपल मैं आपको दूं, ईरान तो इतने साल से बंद पड़ी है मार्केट, वहाँ पे वीज़ा या मास्टर कार्ड नहीं चलता, देयर इज नो क्रेडिट कार्ड, बट इन अ कंट्री ऑफ अबाउट 78 million people there are 200 million bank cards and all payments are done through apps and cards. आप दुकान में जाते हैं तो वो मोबाइल के ज़रिए यू जस्ट पुट इन अ लॉग एंड अ पिन, और वहाँ पे वो QR कोड है, आप उसको करते हैं स्कैन एंड अपना पिन डालते हैं, you're on your way. That is the key. So companies like Telenor or Mobilink or other Easy Paisa product or Jazz Cash product, फिर ये और आ रहे हैं कुछ, Falcon Pay आ रहा है, Kinu आ रहा है, Monet आ रहा है, इन सारे पेमेंट सिस्टम्स का की जो ग्रोथ है will lead the growth of mobile commerce. So are you in collaboration with any of these, मतलब Easy Paisa या Jazz Cash इस तरह के, just for your? We're talking to all of them. Okay. and figuring out which is the best solution to work with. But right now we're actually in touch with pretty much everyone in this ecosystem. Okay. कभी कुछ फाइनल नहीं कर रहे हैं जल्द. चलिए ठीक है. Anything you want to say to the users, the readers of Onward? I'd just like to quickly share कि हमारा विजन क्या है. पाकिस्तान में there is a lot of joblessness. हमारा जो प्लेटफॉर्म है करीम का, इसमें जो लोग खुद गाड़ियाँ ओन करते हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत मोर इंटरेस्टिंगली नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके पास सेविंग्स हैं, तो वो उन सेविंग्स को लगा के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं. गाड़ी खरीदी, एक दिन का पेट्रोल डलाया एंड बिजनेस शुरू. तो ना सिर्फ खुद काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बल्कि कैप्टन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं और बिजनेस शुरू कर रहे हैं. तो हमारा एम है कि अगले 2 साल में हमने पाकिस्तान में 1 लाख जॉब्स क्रिएट करनी. ये हमारा मिशन है, ये हमारा डेली ऑब्सेशन है, और जितने ज़्यादा हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे और वो एंटरप्रेन्योर्स आगे मज़ीद कैप्टन्स रखेंगे, और जितने ज़्यादा ओनर कैप्टन्स हम क्रिएट करेंगे उतनी तेज़ी से ये इकोसिस्टम फैलेगा. और अगर हम 1 लाख जॉब्स की तरफ आते हैं, 1 लाख गाड़ियों की तरफ आते हैं 2 साल में, 1 लाख गाड़ी अगर दिन की 10 राइड्स भी करती है, that's a million rides, moving a million people around. That's a lot bigger than some of the biggest public transport infrastructures in Pakistan. So while the purpose of this company is to give rides, we feel the success of this company is dependent on how many jobs we create and the economic emancipation, the technological emancipation of our captains. Thank you so much, Junaid. It was really, really nice having this session with you and talking to you about number of things, and Kareem. And I hope कि हमारे viewers को भी पसंद आया होगा हमारा interview, and we'll keep contacting you again अगर कुछ ऐसा होता है तो. And for more things, keep visiting our website. Take care. Allah Hafiz. Thank you.